سبحان اللہ. یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت طویل گفتگو کا متقاضی ہے کہ توبہ، وہ سوال یہ ہے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے، اور کیا توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ دیکھیں توبہ کی شرائط. اور توبہ، سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ کیا ہے. میں مختصر سے چند الفاظ میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹنے کی. ویسے تو یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے. دیکھیں توبہ، لفظ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس آنا. واپس کہاں سے آنا ہے؟ گناہ کی زندگی سے واپس آ کے اطاعت کی زندگی اختیار کرنی. لہٰذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی زندگی سے باہر نکلیں. اور جو شخص گناہ کی زندگی سے باہر نکلتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، جو باہر نہیں نکلتا اس کی کوئی توبہ نہیں. دیکھیں توبہ زبان سے کہنا نہیں ہے. زبان سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا نام استغفار ہے. استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے. لہٰذا توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ کر اطاعت کی زندگی میں آ جائیں. اور گناہ کون سا چھوڑنا ہے؟ ہر گناہ چھوڑنا ہے. اس لیے امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے کہ الاقلاع من المعصیہ، ان یقلع عن المعصیہ، کہ وہ گناہ سے باہر آئے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہ سے باہر آئے گا تو وہ توبہ کے لیے کوالیفائی کرے گا. اگر وہ واپس نہیں آتا، اگر وہ باہر نہیں نکلتا تو وہ تو توبہ کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہا. اور توبہ کی کوالیفیکیشن ہی یہ ہے، اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ وہ گناہ سے باہر آئے. اس لیے استغفار تو آپ کا گناہ میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ قول ہے، لیکن توبہ چونکہ عمل ہے، اور عمل ہے ہی واپس آنا. اور واپس کہاں سے آنا ہے؟ گناہ کی زندگی سے اطاعت کی زندگی میں آنا ہے. لہٰذا یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ عملی طور پر گناہ کو نہ چھوڑیں. اس لیے امام نووی علیہ الرحمہ نے اور دیگر نے یہ پہلی شرط کے طور پر رکھا ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ وہ گناہ سے باہر آئے. لہذا سن لیجئے، اگر ہم کسی ایک گناہ میں بھی ملوث ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول ہوگی گناہ سے باہر آنے پر. اور اگر کوئی شخص گناہ کے اندر ملوث ہو رہتے ہوئے توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں. غالباً حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، کہ بغیر گناہ سے باہر آئے توبہ کرنا تو جھوٹوں کی توبہ ہے. یہ تو جھوٹے لوگ ایسے کرتے ہیں. لہٰذا توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے باہر آئے. اور دوسری شرط پھر یہ ہے کہ ان یندم علی فعلہ یا علی فعلہا، اس کی غلطی پر، اس کے گناہ پر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کہ اوہو میں نے یہ کیا کیا، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر تیسری بات کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، کہ وہ یہ عزم کرے، ڈٹرمینیشن کرے کہ کبھی آئندہ زندگی میں گناہ کی طرف واپس نہیں آؤں گا. یہ تین شرائط ہیں. اور چوتھی شرط شامل ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو جب تک اس بندے کا حق واپس نہیں کیا جائے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یا وہ حق واپس کیا جائے یا پھر اس متعلقہ آدمی سے معافی مانگ لی جائے، اس سے معاف کروا لیا جائے. پھر یہ چار شرطیں پوری ہوتی ہیں توبہ کی. رہ گئی یہ بات کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے طریقے میں صلاۃ التوبہ کا طریقہ بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ 2 رکعتیں توبہ کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہی عزم کرے، ندامت، شرمندگی، پریشانی، گناہ سے باہر آئے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا، یہ طے کر کے. اور اگر اس میں کوئی حق حقوق کسی کا انوالو ہے وہ دے واپس کرے. یہ توبہ ہو گئی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور کون سا گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے؟ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتا. لیکن جو شخص سچی توبہ کر لے اللہ شرک بھی معاف کر دیتا. کیوں؟ مرنے سے پہلے آپ کے پاس گنجائش ہے. آپ اگر توبہ کر لیں، اللہ جتنا شرک ہو گیا، جتنے گناہ ہو گئے، کفر ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے حق حقوق جن کے ہیں وہ ان کے واپس کریں، اور
سچی توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے پھر اس کے بعد اپنی زندگی نیک اعمال والی بنا لیں، اس دنیا سے نکل کر اس نئی دنیا میں آ جائیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ گزشتہ زندگی کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو جیسے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ ہے شرط اور یہ ہے ٹریک، یہ ہے طریقہ۔ تابا واپس آیا، وآمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان لیا، وعمل عملا صالحا اب زندگی نیکی کے اوپر گزارنی شروع کر دی، کردار اچھا کر لیا، اب یہ کر لیا تو باقی معاملات پھر اللہ کے سپرد ہیں۔ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، صرف وہ ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے توبہ سے، بشرطے کہ متعلقہ لوگوں سے واپس کروا لیا جائے۔ یہ جو ہمارا توبہ کے بارے میں کانسیپٹ ہے نا کہ بس توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیوریفیکیشن کا سسٹم تو رکھا ہے، تطہیر کا نظام اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ آتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، اور عمرہ اور حج اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور متعلقہ جن لوگوں کے حق حقوق ہیں ان سے معاف کروائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے وہ حدیث اس میں شامل کر لیجئے، پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ من المفلس، مفلس کون ہے میری امت کا؟ من المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ فرمایا نہیں، المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس قیامت والے دن وہ ہوگا، اللہ اکبر، جو نمازیں لے کے آیا ہوگا، روزے لے کے آیا ہوگا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا ہوگا، لیکن وہ ساتھ اس طرح کے گناہ لے کے آیا ہوگا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور اس طرح وہ آئے گا، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو حساب ہوگا۔ پھر جو دنیا میں نہیں بخشوایا، جو دنیا میں معاف نہیں کروایا، دنیا میں حق حقوق ادا نہیں کیا، وہ ساتھ لے کے چلا گیا، تو اب وہاں پہ تو جب حساب ہوگا تو جن کے حق حقوق باقی ہیں اس کی نیکیاں لے کر ان کو جانی شروع کر دی جائیں گی، یعنی ایک ایک نیکی اس کی لے کے ان کو دی جائے گی جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور قبل ان يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس سے پہلے کہ جو ابھی تک حقوق سارے پورے نہیں ہوئے، اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں، تو فرمایا پھر ان کی برائیاں لے کے ان کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ان کے گناہ لے کر ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے اگر کسی کا حق حقوق نہیں دیا ہوا۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جو جواب کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبۃ النصوح ہو، اور اس میں جس کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق واپس کر دیا جائے یا اس سے معاف کروا لیا جائے، اور پھر اس کے بعد کردار اچھا کر لیا جائے اور توبہ کی شرائط پوری کر لی جائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ سے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ موقع موجود ہے، ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت آج کے یہاں سے نرخرے سے آواز نہیں نکلتی اس سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا موقع ہے ہم اپنے حق حقوق سارے معاف کروا لیں، اللہ کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں وہ اللہ سے معاف کروا لیں، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ کے بندوں سے معاف کروا لیں یا ان کو واپس کر دیں، پھر توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ میں واپس کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو یہ وہ توبہ ہے جو توبۃ النصوح ہے، جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ سے، بندے کی توبہ سے بندے سے خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا۔ تو توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے۔ ہم سب توبہ کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے. اور جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے نا، ایک چوری جو میں اور آپ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، وہ چوری کیا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے جو چھوڑنا نہیں چاہتے، باقی سارے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. کوئی ایک آدھ گناہ جو اپنا خاص عزیز گناہ ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ تو جیسے میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی سارے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی توبہ جو ہے وہ دراصل جھوٹوں کی توبہ ہے، اور ہم خود دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ بھی، اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں. لہٰذا گناہ چھوڑنے کی مطلقاً ہر گناہ چھوڑنا، ہر برائی چھوڑنا، اس کے عزم کو توبہ کہتے ہیں. اگر ایسا عزم نہیں ہے تو پھر تو وہ جھوٹوں کی توبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ، توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.